سورۃ الفرقان. سورۃ الفرقان مکی سورت ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈرڈ، معیار، کسوٹی، کرائٹیرین. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو. تو یہاں بتا دیا گیا کہ کامیابی اور ناکامی کا فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. اس کو جج بناؤ اپنی اصلاح وہی کرے گا جس کے اندر عاجزی ہوگی، جو اس کتاب کے آگے جھک جائے گا، جو غلطی سن کر اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرے گا بلکہ سوری بولے گا اور اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا. اس صورت کے اندر آپ کو انذار عام ملے گا اور خوشخبری خاص ملے گی. یعنی انذار وارننگ سب کے لیے ہے اور خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کو جج بنائیں. اللہ رسول سے بہتر جج کون ہو سکتا ہے؟ بابرکت. بابرکت کا مطلب ہوتا ہے مبارک، فائدہ مند، خوشی دینے والا، اور وہ جس سے مقصد پورا ہو جائے. نہایت متبرک ہے وہ جس نے، اللہ ہی مجھے اور آپ کو ہمارے مقاصد میں کامیاب کر سکتا ہے. اللہ کا نام ہی ہمارے کاموں کے اندر برکت ڈال سکتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ ہی، اللہ کے قوانین کے ساتھ ہی ہماری زندگی میں فائدے آ سکتے ہیں، اور اللہ کی شریعت ہی مجھے اور آپ کو خوشی دینے والی ہے. اصل میں وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی. فقدرہ تقدیرا. ہمارا بھی رزق، ہماری بھی زندگی، ہمارا بھی موت، ہمارا خاندان، سب اللہ نے فکس کر دیے ہیں. یہ جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں اسکالرز کے مطابق توحید کا تصور ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو یہ آیت نمبر 2 یاد کروا دیں، اس لیے کہ اس میں توحید کا کانسیپٹ بہت گاڑا ہے. یاد رکھیں جو بھی دنیا مجھے اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ آپ نے اور میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میرے والدین کون ہوں گے، میری شادی کہاں ہوگی، میری اولاد کتنی ہوگی، لیکن آخرت بنانا یا بگاڑنا میرے ہاتھ میں ہے. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگتے تھے. اگر تمہارے اوپر بھی دین پر عمل کرنے میں الزامات لگیں گے تو لوگوں کا خوف مت رکھنا، صرف اللہ کا خوف رکھو، اور یاد رکھو کہ لوگ تمہاری پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، نہ دنیا کی نہ روز محشر کی. وہ اللہ ہوگا جو تمہاری دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، مسائل حل کرے گا، تمہیں مشکلات سے نکالے گا، اور آخرت میں بھی روز محشر تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو بابرکت وہ ہو جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے. مگر لوگوں کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں. اے نبی ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی گستاخی پر ان کو مہلت دیے جاتا ہے، ان کو پکڑ نہیں لیتا. اور یہاں پر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شیطان آتا ہے اور اس نے ان کو تورات ہی کا ریوائزڈ ورژن جو ہے وہ سکھا دیا ہے، اور یہ اسی کو پیش کر رہے ہیں. اب آگے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے؟ مالی حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا. یعنی جب کوئی غلطی کرتا تو فرشتہ اس کو مارتا یا اس کو سزا دیتا. انہوں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. مطلب کیا ہے کہنے کا کہ یہ تو خود بھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ارننگ پراپرلی کر سکے. نعوذ باللہ. اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی.
معجزات مانگے لوگوں نے، اور ایسے معجزات مانگے کہ کہا کہ اگر معجزہ آئے گا تو ہم قائل ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ اللہ تو ان کے ارادے کا امتحان لے گا۔ بڑا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ ذکر کر دیا گیا کہ اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرماننٹ باغات تیار کر کے رکھے ہیں، اور جیسے باغ اللہ نے محمد اور رسول اللہ کے لیے تیار کیے ہیں وہ تو ان کی اپروچ میں آ بھی نہیں سکتے، اس تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ ایسی بے حسی ہے ان کی کہ یہ رسول کی سچ باتوں کو، حق باتوں کو، فرقان والی باتوں کو سن کر بھی اپنا معاملہ درست نہیں کرتے۔ اور جب دور سے ان کو دیکھے گی، یعنی وہ آگ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے۔ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا، اور جب یہ دست و بس دستہ اس میں ایک تنگ جگہ ڈھونسے جائیں گے۔ سوچیں تو اپنی موت کو پکاریں گے، ایک تو شدت کی آگ، اوپر سے گرمی، اوپر سے تپش، پھر ٹیمپریچر زیادہ، پھر چیخو پکار، اور اس کے بعد ٹھونسے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ جب گرمی زیادہ ہو، پسینہ آ رہا ہو، کوئی آپ کو ٹچ بھی کر جائے تو آپ کہتے ہیں پیچھے ہو کے بیٹھو، دور ہو کے بیٹھو، چپکو نہیں۔ اور جہنم کا معاملہ کیا بتایا انہوں نے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹھونسے جائیں گے۔ لا تدعوا اليوم، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا تس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، یعنی ان اینڈنگ سپلائی وڈ بی ان جنہ۔ اتنی نعمتیں ملیں گی کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، ایک کے بعد ایک نعمت، ایک کے بعد ایک اپرچونٹی، ایک کے بعد ایک نیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں تمہارے لیے آپشن سامنے لاتے جائیں گے۔ تو جنت میں نہ خواہشات کا سلسلہ ختم ہوگا، نہ سپلائی میں کمی آئے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ساتھ ساتھ چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا ایک فرشتہ جنتیوں کو پکار کر کہے گا مبارک ہو تم کو، کبھی موت نہیں آئے گی، تم پر کبھی غم نہ آئے گا اور تم پر کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو دنیا میں آپ پر اور مجھ پر غم آئے، پریشانیاں آئیں، جو آپ نے اور میں نے ذہنی طور پر اذیتیں اٹھائیں اللہ کی بات ماننے کے لیے، جو آپ نے اور میں نے لوگوں کی نظروں کو برداشت کیا ان احکامات شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، جو لوگوں نے مجھے ایک بے ہستی سی بے حس سی چیز سمجھ کر مجھے دیکھا، اللہ ان سب کو کمپنسیٹ کر دے گا۔ وہ جو ہمت اور ارادہ اکٹھا کر کے میں نے اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا، اللہ اس سب کو کمپنسیٹ کر دے گا۔ تو خود کو امیجن کیا کریں جنت میں، وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ بعض دفعہ زیادہ دنیا اللہ اور بندے کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری دنیا کی نعمتوں کو جنت کمانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آرام بھی دے، آسائش بھی دے، اور اللہ ساتھ ساتھ اپنی یاد بھی دے دے، اپنا ذکر بھی دے دے۔ یاد رکھیں نہ آسائش میں حرج ہے نہ آرائش میں حرج ہے۔ کس میں حرج ہے؟ نمائش میں حرج ہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کر رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔ جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے، یعنی رسول جو آیا کرتے تھے وہ عملی نمونہ بن کر آیا کرتے تھے، خرید و فروخت کے طریقے سکھاتے تھے، خانقاہوں میں بیٹھ نہیں جاتے تھے بلکہ اسی دنیا میں چلتے پھرتے تھے۔ اللہ بتا رہا ہے جس دنیا میں تم رہتے ہو، تاکہ تمہیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتا سکیں۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا۔
اللہ نے کہا کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے آزمائش بنا دیا، مرد کو عورت کے لیے آزمائش بنا دیا، مسلمان کو کافر کے لیے آزمائش بنا دیا، کافر کو مسلمان کے لیے آزمائش بنا دیا، ساس کو بہو کے لیے آزمائش بنا دیا اور بہو کو ساس کے لیے آزمائش بنا دیا، نوکر کو مالک کے لیے آزمائش بنا دیا، شوہر کو بیوی کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اللہ سب آزمائشوں میں ڈال کے آپ کو اور مجھ کو چیک کر رہا ہے کہ ان ساری آزمائشوں میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رہتی ہوں اور اللہ کی بندی بنی رہتی ہوں یا میں صبر سے باہر ہو جاتی ہوں۔ اللہ پوچھ رہا ہے اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن میں فتنہ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو ترغیب دی ہے صبر کرنے کی، اور یہاں یہ آپشن بتا دیا۔ سارے قوانین سن لیے، سورہ نور سن لی، اللہ کے تمام احکامات کو جان لیا۔ یہ بات یاد رکھنا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی نافرمانی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام احکامات پر دل کی رضامندی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ پارہ نمبر 19، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ بتا دیا گیا کہ انہوں نے انکار کیا لوگوں نے کس وجہ سے، کہ یہ اسی انتظار میں رہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ان کے سامنے آ جائے، کوئی فرشتہ ان کے سامنے آ جائے جو ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کرے۔ اور یہ لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا، ہم قرآن کو قرآن کے ساتھ کیسے مان لیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہمیں دکھایا جائے، یہ طریقہ۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ اللہ جب فرشتے نازل کر دے گا تو عالم غیب کھل گیا، عالم الشہادہ بند ہونے لگ جائے گا۔ اس وقت تو آپ اور میں عالم الشہادہ کے اندر ہیں، یہ دنیا عالم الشہادہ ہے، شہادہ گواہی سے ہے، آپ اور میں گواہ ہیں کہ آپ اور میں اس دنیا میں ہیں۔ عالم الغیب میری آنکھوں سے اوجھل ہے، جس وقت عالم الغیب کا پردہ کھل جائے گا تب مجھے عالم الشہادہ میں عمل کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ چیخ اٹھیں گے با پناہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، ہباء منثورا، اللہ غبار کی طرح اڑا دے گا۔ آپ کیسے اس کو یاد رکھیں، ہباء منثورا؟ 9/11 سب کو یاد ہے نا، نہ ہم بھولے ہیں اور نہ وہ بھولنے دیں گے، ہم سب کو یاد ہے کیسے اتنی بڑی بلڈنگ ایشز میں کنورٹ ہو گئی تھی، سبھی نے دیکھا ہوگا اس چیز کو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اعمال کو ایسے ہی قیامت میں ایشز بنا کر اڑا دے گا، انسانوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جس پر وہ گھمنڈ کیے بیٹھے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ ایک ٹھوکر لگائے گا اور انسان کے اعمال خاک ہو جائیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کا عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا۔ ٹینشن میں بعض لوگ ناخن نہیں چباتے، بعض لوگ انگلیوں کے کنارے چباتے رہتے۔ آپ سوچیں کہ انسان اپنا ہاتھ چبانے لگ جائے، اور ایک ہاتھ کے لیے بھی نہیں، اپنے دونوں ہاتھ چبانے لگ جائے گا، 2 ہاتھ منہ میں، اس قدر پریشانی کا عالم، اس قدر ٹینشن، اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے یہاں پر رسول کی بات مانی ہوتی۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، شاید میں نے رسول کے راستے کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کی سنت کو اپنایا ہوتا۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، لیکن انہوں نے نگلیکٹ کر دیا۔ رسول کو قابل تعظیم تو سمجھا، قابل تقلید نہ سمجھا، عمل کرنے کے لیے ان کو فالو نہ کیا۔ ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلانن خلیلا، فلاں شخص سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی۔ یاد رکھیں شیطان بھی سنسیئر فرینڈ بن کر سامنے آتا ہے، اور شیطان ہمارے ہی ارد گرد موجود انسانوں میں سے کسی کی شکل میں آتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے اولاد کی شکل میں آئے، کبھی ہو سکتا ہے کسی سنسیئر فرینڈ کی شکل میں آئے، کبھی ہو سکتا ہے کسی دوست احباب کی شکل میں آئے،
ایسے تمام دوست جو آپ کو اور مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کی دعوت دیں، اللہ کے احکامات کو کہیں معمولی بنا کر دکھائیں اور دنیا کے احکامات پر مجھے اور آپ کو جم جانے کو بتائیں، سمجھ لیں وہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا کتنا ہی کرزمیٹک دوست کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی پرسنالٹی رکھنے والا دوست کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے ایکسنٹ سے کیوں نہ بولتا ہو، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہا ہے تو تم اس کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ قیامت کے دن تم پچھتاؤ گے۔ اس کے بہکائی میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ انسان ایسے ہی انسانوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، جس کا ایکسنٹ اچھا، جس کی پرسنالٹی کرسمیٹک، جس کا جو بولے تو لگتا ہے کہ جیسے بس سنتا رہے انسان، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کا کہتا ہے تو انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور انسان اس کی باتوں میں آ کے پھر قیامت کے دن اس ریگریٹ کا اظہار کرے گا۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، مہجورا ہجرت سے ہے، انہوں نے میرے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ آج وہ انسان، آج وہ دوست، آج وہ پرسنالٹی جو آپ کو کہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھو، قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے رسول کی بات کافی نہیں ہے، سمجھ لیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ آج ہمارے ارد گرد ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے، پیشن گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسند پر بیٹھا ہوا، ریکلائنر پر بیٹھا ہوا، کھاتے پیتے گھرانے کا انسان، وہ تم سے کہے گا کہ یہ قرآن ہے، جو اس میں حلال کیا گیا ہے اس کو حلال کر لو اور اس کے علاوہ کسی چیز کو مت مانو۔ تو ایسے لوگ، ایسے انسانوں کی بات نہ سننا۔ منکر حدیث آپ کو اور مجھے نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ حکمت دے کہ ہم ان سے بات کر کے، ان تک تبلیغ کر کے ان کے عقیدے کو درست کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ ہم اپنا عقیدہ ڈسٹرب نہ کریں۔ اللہ نے تو کہا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف تعظیم کر لو، بہت تعظیم، بہت درود، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن یہی رسول آپ کی اور میرے اگینسٹ وکیل بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ ہجرت مینٹلی بھی ہوتی ہے، ہجرت فزیکلی بھی ہوتی ہے۔ قرآن سے پیٹھ موڑ لی تھی، قرآن سے رخ موڑ لیا تھا، قرآن کی طرف عمل کرنے کے لیے نہیں دیکھتے تھے، یہ قرآن کو پیچھے بیک برنر پر ڈال کر آ گئے تھے۔ شفاعت کے منتظر وہ لوگ جو کھڑے ہوں گے، سوچیں ان کا کیا حال ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ انہوں نے قرآن پکڑا بھی تو برکت کے لیے، ثواب کے لیے، بھوت بھگانے کے لیے پکڑا۔ قرآن پکڑا بھی تو نیا گھر، اس کے اندر قرآن خوانی کرانے کے لیے قرآن پکڑا۔ قرآن پکڑا بھی تو دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے، اور جس محفل میں شور مچتا ہے رخصتی کے وقت، قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، اور قرآن کے سائے سے دلہا اور دلہن کو گزارا جاتا ہے۔ ایک نظر پیچھے کی گیدرنگ پر مڑ کر ڈال لیں، جس دلہا اور دلہن کے سر کے اوپر سے قرآن گزارا جا رہا ہوتا ہے، اسی محفل میں موجود ایک ایک انسان کو دیکھ لیں پیچھے مڑ کر۔ کیا وہ قرآن سے ہجرت کا معاملہ نظر نہیں آتا؟ ایک سے ایک بیٹی کو تیار کر کے ہم اپنی دلہن تو دلہن، ہم اپنی بچیوں کو بھی خوب تیار کر کر کے لے کر جاتے ہیں، اور دلہن کا کیا کہنا، فوٹوگرافر ہیں، اور ایک نہیں دو فوٹوگرافر ہیں، چار فوٹوگرافر ہیں، مووی میکر ہیں، اور پوسٹ کرنا جو ہے اپنا پورا حق سمجھتی ہیں۔ آپ فلاں کو جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ان کی بیٹی نہ دیکھی ہو، لیکن ہم لوگ اپنے ہی ارد گرد جان پہچان کے لوگوں کے خاندانوں تک کے لوگوں کو جان گئے۔ کس لیے؟ فیس بک کی وجہ سے۔ سب کی تصویریں علم نشرہ ہو رہی ہیں، اور خوب تبرج کا اظہار ہو رہا ہے اس شادی کے فنکشن میں بھی، اور اس بچی کی تصویروں کو پوسٹ کر کے بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن سے ہجرت فرما لی تھی، انہوں نے قرآن پڑھ کر کسی کونے میں رکھ دیا تھا، اللہ کی عذاب کی آیات بھی پڑھی پھر بھی عمل کے لیے نہیں دوڑے، اللہ کی جنت کی آیات پڑھی پھر بھی ان کو رغبت نہیں ہوئی۔ اے نبی، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ کبھی آپ کو کسی بات پر شک آئے تو اللہ سے دعا کریں،
اللہ مجھے حق دکھا دے، اللہ میں جہاں ہوں، واٹ ایور وین ایور، جس فارم میں بھی حق ہو اللہ مجھے دکھا دے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل کیا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت سوالات پوچھے گئے، جس وقت صحابہ نے سوال کیے، جس وقت کفار مکہ نے، قریش نے اپنے کچھ جو تھی وہ فرمائشیں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اب قوموں کا ذکر آ رہا ہے عبرت کے طور پر کہ ان جیسے اعمال، ان جیسی پرائرٹیز اگر تم نے رکھی تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال فرعون والے ہوں اور ہمارا انجام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی پرائرٹیز ہوں گی تو یقین رکھیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بندگی کی مثال ان کے صبر سے ملتی ہے، بے تحاشا صبر کیا۔ آپ اور میں بھی اپنی خواہشات پر صبر کریں، اپنی ٹیمپٹیشنز پر صبر کریں، اپنی ان فیلنگز پر صبر کریں جو مجھے اور آپ کو اندر سے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اکسا رہی ہوتی ہیں۔ دبا لیں اپنی ان فیلنگز کو اور اپنی روح کو جگا کر اس کی خوراک کو دینے والا کام پورا کر جائیں۔ ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پچھلوں کی مثالیں دے دے کر نہیں سمجھا رہا؟ اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار سمجھا رہا ہے اور مہلت دیے جا رہا ہے۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ قوم لوط کی بستیوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ میوزیم دیکھ دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور دنیا میں اپنے عمل کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ڈھونڈتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگزشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ یعنی یہ تو ہمارا برین واش کر ہی دیتے اگر ہم بہت مضبوط قوت ارادی کے لوگ نہ ہوتے۔ یہ انداز، اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی گمراہی پر صبر کیا، ڈھیٹ بھی ہوئے تو اپنی گمراہی کے اوپر۔ برا کام کر کے ان کو چبھن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ برا کام کر کے انہوں نے اپنے آپ کو شاباشی دی، اپنی اصلاح کے لیے آگے نہیں بڑھے، اپنے برے کام کو خود ہی جسٹیفائی کیا، سٹربن ہو گئے، برائی پر صبر کیا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ بتا دیا گیا کہ جس نے خود ہی بھٹکنے کا ارادہ کر لیا، جب سنت سے قرآن کو کاٹا تو خواہش نفس کی روشنی میں ہی سمجھا۔ اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھیں گے، رسول کی روشنی میں قرآن نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوا؟ خواہش نفس معبود بن گئی۔ آپ سوچیں، یہی خواہش نفس تھی جس نے قابیل کو مجرم بنایا تھا، یہی خواہش نفس تھی جس نے ابلیس کو اللہ کے نظر میں مردود بنایا تھا۔ خواہش نفس ہی کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی منزل کھو دیتا ہے۔ شیطان اس سے کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، اپنی خواہشات پوری کرنا، بس یہ تمہاری منزل ہے، حالانکہ یہ منزل نہیں ہے۔ سورہ آراف کے اندر ہم ایسے شخص کی مثال پڑھ چکے ہیں کہ جس کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن وہ عمل نہیں کر پایا، تو اللہ نے اس کو ریزمبل کیا ایک کتے کے ساتھ کہ اس نے اپنا علم چھوڑ کر، شریعت چھوڑ کر اپنے آپ کو زمینی خواہشات کا پابند بنا لیا، اخلدا الی الارض، زمین سے چپک کر رہ گیا۔ تو علم کے بعد اگر عمل نہیں کیا جاتا تو انسان پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات مانتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ علم بہت ہو سکتا ہے ہو،
لیکن اللہ کی بندگی پر اس کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ جانور شرک نہیں کرتے، لیکن انسان جب شرک کرتا ہے تو جانوروں سے بھی نچلی سطح پر گر جاتا ہے، جب خالق کی بندگی کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس، نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، تو پھر کیا کرو؟ اور قرآن لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو۔ اس جہاد کی، قلمی جہاد کی، زبان کے جہاد کی یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے۔ جہادن کبیرہ، ان کے ساتھ جہاد کرو، اور ہر لیول پر یہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر لیول پر پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، چاہے 5 سال کا بچہ ہے، چاہے 70 سال کی خاتون ہے، چاہے یہ آپ کے ڈاؤن ٹروڈن طبقے کی بات ہے یا ایلیٹ کلاس کی بات ہے۔ گراس روٹ لیول سے لے کر سب طبقات تک علم پہنچا دو۔ یہ ہے آپ کا اور میرا کام، اور اس چیز کے ذریعے ہی میں اور آپ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دکھا سکتے ہیں، لوگوں کو شریعت کے ثمرات نظر آ سکتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے محبت ہو سکتی ہے تبلیغ کر کے۔ تبلیغ زبان سے بھی کی جاتی ہے، تبلیغ کردار سے بھی کی جاتی ہے۔ کیا کریں گے آپ اور میں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سوائے اپنی ڈگریز کے اور دکھانے کو کچھ نہیں ہوگا؟ عمل کا میدان خالی پڑا ہوگا، عمل کی کتاب بک آف ڈیڈ خالی پڑی ہوگی، جس کے اندر نیکیوں کا اندراج ہوا ہی نہیں۔ تو آپ اور میں، آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے کتنا کام کیا دین کے لیے۔ آج آپ اور میں دنیا کی تعلیم کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں۔ ایم اے کر لیا، ماسٹرز کر لیا، آج ماسٹرز کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایم بی بی ایس کر لیا، کتنی محنت سے بچے ایم بی بی ایس کرتے ہیں، کیا آج ایم بی بی ایس کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے آپ کو اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ تو اتنا وقت ہم اپنی دنیا کی تعلیم پر لگاتے ہیں، تھوڑا سا جہاد ہم اس کتاب کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا وقت ہم اس کتاب کو نہیں دے سکتے؟ ایک دفعہ لوگوں کو اس کتاب کی مٹھاس دکھا دیں، اس کی چاشنی ان کو پہنچا دیں، پھر آپ دیکھیں وہ خود بخود انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ لوگوں کو قرآن سے فیملیئر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فیملیئرٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کو انجان کتاب سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کون سے خزانے ہیں اور کتنا ڈائریکٹ یہ انسانوں سے بات کرتا ہے۔ تو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ جن کو اللہ نے موقع دے دیا قرآن سننے کا، جنہوں نے سن لیا ان کو تو اب ضرور بالضرور اس کو آگے پہنچانا ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے کہ ہم مسلمان اس تبلیغ کو غیر مسلموں تک بھی کریں۔ اللہ نے تو میرے اور آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تم کو بنایا ہے امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، اور اللہ اور اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ بن جائیں۔ تو بتائیں پھر کیسے اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے؟ قرآن کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ آپ ایک کو پڑھا سکتی ہیں، ایک کو پڑھائیے، آپ 10 کو پڑھا سکتی ہیں، 10 کو پڑھائیے، آپ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، آپ کسی ادارے کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائیں، لیکن یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اس کتاب کو مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، اپنے کردار میں اس کتاب کو لے کر آنا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے۔ وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیوگرافیکل فینومینا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے، اللہ ایک طرف رکھتا ہے ایسی چیز میٹھی اور ایک طرف رکھتی ہے کھاری چیز، اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔
تو معاشرے میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے. جب تم تبلیغ کرو گے کچھ تمہاری بات کو سنیں گے, کچھ تمہاری بات کو اگنور کر دیں گے. تم پریشان مت ہونا. جیسے نیچرل فینومینا کنٹینیو کرتا ہے, ایسے ہی آپ اور میں اس عمل کو جوڑے رکھیں اپنی زندگی کے ساتھ. عمل میں اس تبلیغ کو اٹیچ رکھیں. گھبرائیں نہیں لوگوں کے آنے جانے سے. یہ معاملہ تو میرے اور آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. مجھے اور آپ کو مجاہد بننا ہے, اور مجاہد سب سے پہلے اپنے نفس سے بنتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ. مجاہد وہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا. وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا, پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلا دیے. اس سے پہلے شاید جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیات پڑھی تھی کہ نسب اور سسرال کی بات آ رہی ہے, تو مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سسرال کو بھی ڈسکس کر لیا ہے, ورنہ سسرال کا ذکر شاید ہی ہم کبھی جو ہیں قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے, آپ سوچیں, اس اینگل کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا. میری اور آپ کی اس اینگل کے اندر بھی تربیت کر دی, یہاں بھی نہیں چھوڑا. یہاں بھی اللہ نے کہا بچوں جی کیا کرو گے, وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا. کس طرح عمل کرو گے, کیسے ساس کو نبھاؤ گے, کیسے بہو کو نبھاؤ گے, کیسے داماد کو نبھاؤ گے, وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ نے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. پہلے اللہ نے ذکر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا, اس سے پہلے اللہ نے تبلیغ کا ذکر کیا تھا, پھر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا, اور اب کر دیا نسب اور سسرال کا. تو مطلب کیا ہے, سسرال میں مٹھاس اور نمکین یہ دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں. کبھی میٹھی باتیں ہوں گی, کبھی کھاری باتیں ہوں گی. تمہارا کام کیا ہے, چپ کر کے اپنا کام کیے جاؤ, وہی کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول دے دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچپن سے انڈاکٹرینیشن یہ ہوئی ہے کہ ساس گلی کا گند نہیں, نند گلی کا گند اور ساس گلے کی پھانس. ہم نے تو بچپن سے یہ سنا, اس لیے کہ ہمارے خاندانوں میں تو یہی گانے چلتے تھے. وہ مہندی کے اوپر جو کمپٹیشنز ہوتے تھے, ان کمپٹیشنز کے اندر یہی گانے ہوتے تھے. لڑکی والے لڑکے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, لڑکے والے لڑکی والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور مذاق میں ہی بچوں کے ذہن بن رہے ہیں. اور وہ لڑکی جو خود دلہن بن کر بیٹھی ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب جس جگہ میں جا رہی ہوں وہاں پر تو مجھے آستینے چڑھا کر ہی بات چیت کرنی ہوگی تو یہ معاملہ چلے گا. مذاق کی بات نہیں ہے. مجھے اور آپ کو جو حقیقت بتائی گئی ہے, اولو القربہ سسرال کے اندر آتے ہیں, سسرالی رشتہ دار اولو القربہ کے اندر ہیں, اور ان کے ساتھ مجھے اور آپ کو کیسا معاملہ رکھنے کی قرآن تلقین کرتا ہے, یہ میرے اور آپ کے سامنے باتیں ہیں. تو خاص طور پر جتنی بھی بچیاں ہیں, کیونکہ یہاں پہ کوئی مرد نہیں بیٹھا تو ہم داماد کے اینگل سے کیا بات کریں. داماد کے اینگل سے بات کریں گے تو جتنی شادی شدہ خواتین ہیں سب جا کے اپنے شوہروں کو لیکچر دینا شروع کر دیں گی. دیکھیں, داماد ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ میری امی کے ساتھ آپ ایسے پیش آئیں. کبھی میری امی آپ سے کہہ دیں جاؤ جا کے ذرا دکان سے دودھ لے آؤ, تو تم آپ جا کر دودھ لے آئیں. ہمیں یہ باتیں کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں کوئی مرد نہیں بیٹھا, یہاں بچیاں بیٹھی ہیں اور وہ خواتین بیٹھی ہیں جو شادی شدہ ہیں. تو ہم ساسوں کے اینگل سے بات کر سکتے ہیں, اور وہ یہاں بیٹھی ہیں جن کی بہویں ہیں, تو عورت کے اینگل سے بات کرنا زیادہ مناسب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا سسرال کا معاملہ رکھا ہے, اس میں سب سے پہلے جب بہو لے کر آئے کوئی عورت, ساس بنے جب, تو ساس کو بھی بہت زیادہ ڈگنیفائڈ پوزیشن پر رہنے کی ضرورت ہے. ساس کا فرض بنتا ہے کہ ساس جس لڑکی کو لے کر آ رہی ہے سب سے پہلے اس کو اپنی بہو سمجھے, بیٹی نہ سمجھے. دیکھیں, بیٹی کو تو مائیں ایسے بھی ڈانٹ دیتی ہیں, اور بیٹیاں تھوڑی دیر میں پھر نارمل ہو جاتی ہیں. جیسے آپ بیٹی کو ڈانٹ سکتے ہیں ویسے آپ اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے. تو یہ مت کہیں کہ میری بیٹی ہے, بالکل امی کہہ سکتی ہے آپ کی بہو آپ کو, لیکن اس کو بالکل بیٹی کی طرح ٹریٹ نہ کریں. اس لیے کہ جیسے آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتے ہیں ایسے اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے, مناسب نہیں ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا مجھے اور آپ کو. اسی طرح بہو جس طرح اپنی امی سے بات کر سکتی ہے اس طرح اپنی ساس سے بات نہیں کر سکتی. اگر اس طرح اپنی ساس سے بات کرے گی بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. امی تو بھول جاتی ہیں, بیٹیاں بڑا بڑا کچھ ماؤں کو کہہ دیتی ہیں, مائیں بھول جاتی ہیں, ساسیں نہیں بھولتی. اللہ ایسی اعلیٰ ظرف ساسیں سبھی کو دے, لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ساس کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی جاتی جیسے کہ ماں سے بات کی جاتی ہے. پھر ساس کی ذمہ داری ہے, جتنی بھی بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں, ساس کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ساس, آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بہو ہے اور کون سی ساس ہے. کبھی کبھی آپ پوچھ کے شرمندہ ہی ہو جاتے ہیں, اوہو میں سمجھی آپ ان کی بہو ہے, پتہ چلا نہیں وہ ان کی بہو تھی. تو آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا
60 سال کی خواتین بھی بڑے آرام سے آپ کو 30-35 کی لگ رہی ہوتی ہیں، آدھی عمر کی لگ رہی ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. اور بڑے مزے سے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عمر تو ایک جگہ آگے اٹک ہی جاتی ہے. مرد بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور عورت کی عمر تو ایک جگہ آگے اٹک ہی جاتی ہے. تو اللہ کی بڑی رحمت ہے یہ بھی. مثال کے طور پر ہم سب ماؤں کو جو بیٹوں کی ہوتی ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بہو لے کر آئیں، 18 سال کی، 19 سال کی، 20 سال کی. جہاں کہو کہ بھئی 25-26 سال کی لڑکی ہے، نہیں چھوٹی دکھائیں نا، چھوٹی بتائیں، کوئی چھوٹی بچی ہو. جب آپ کو چھوٹی بچی لانے کا شوق ہے، مثال کے طور پہ 18 سال کی، 19 سال کی آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن لے کر آ رہی ہیں، پھر آپ توقع کیا کرتی ہیں کہ وہ آئے تو 18-19 سال کی، لیکن عقل اور میچورٹی کے حساب سے 40 سال والے اعمال کرے، اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرے کہ آپ کی بھی ماں بن جائے، ایسے معاملات کو فہم کرے، ایسے معاملات کو سالو کرے کہ آپ بھی واہ واہ کر اٹھیں. ایسا ممکن نہیں ہے. جب آپ 18 سال کی بچی لا رہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے گوف اپس بھی ہوں گے، اس سے بلنڈرز بھی ہوں گے، وہ غلطی بھی کرے گی، آپ اسی غلطی پر اس کو سمجھا دیں. تو اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اس طرح سے رہے گی. پھر دوسرا، بیٹیوں کے اینگل سے مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بیٹیاں دلوں کو فتح کرنا سیکھیں. بیٹیاں آج بات مانیں گی تو کل ان کی باتوں کو خود بخود مانا جائے گا. ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سکھاتے ہیں آج کل؟ ایک زمانہ ہوتا تھا، وہ ایک ایکسٹریم تھی. ایک ایکسٹریم کیا تھی کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا بس اب تمہارا وہاں سے جنازہ ہی نکلے. ہے کیوں بھائی جنازہ کیوں نکلے؟ اس کے علاوہ کہ ہم 25,000 دفعہ نہیں نکل سکتے وہاں سے. ایک ایکسٹریم وہ تھی کہ بس اب تم اس گھر میں چلی گئی ہو، اب بس تمہارا وہاں سے جنازہ نکلے، اب تمہیں مار دیں، جلا دیں، کاٹ دیں، تم وہاں سے نہ نکلنا. ایک وہ ایکسٹریم تھی. ایک ایکسٹریم میں آج ہم آ گئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ساس کی بات برداشت نہیں کرنا، ڈانٹیں گی نا مجھے فون کر دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گی. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ان دو ایکسٹریمز کے درمیان میں نہیں ہم رہ سکتے. ہمیں تو امت وسط بنایا گیا ہے، پھر ہم درمیان میں آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک ایکسٹریم سے نکل کر دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. پینڈولم کے سوئنگ کی طرح ہمارا معاملہ ہے. ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے. سینٹر میں آپ اور میں ٹک نہیں سکتے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سافٹ سکلز سکھائیں، دلوں کو جیتنا سکھائیں. اور دلوں کو جیتنے کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی ساس کی چائے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو بہو کا کیا فرض بنتا ہے؟ میں چائے بنا کر لاتی ہوں. کوئی فرض تو نہیں ہے کہ جب تک 1 سال 2 سال 3 سال گزر نہیں جائیں گے میں کچن کی شکل نہیں دیکھوں گی. چائے بنانے میں کیا ہے؟ مائیں کہتی ہیں کچن میں مت جانا، پھر تمہارے اوپر ساری کچن کی ذمہ داری آ جائے گی. تو جب مائیں ایسی ہوں گی تو بتائیں پھر بیٹیاں کیسی ہوں گی؟ ہم گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں سے کام چاہے نہ کرائیں، لیکن ان کو تیار ضرور کریں ذہنی طور پر. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان ایک دوسرے کا دل جیت لیتا ہے. ایک چائے کی پیالی بنانے میں کیا مشکل کام ہے؟ آج کل چائے کی پیالی بنانا کیا مشکل کام ہے؟ ٹی بیگ ڈالا، پانی آپ نے آلریڈی بوائل رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ڈالا اور آپ کی چائے بن گئی. آسان سی چائے. کون سی آج کل کی ساسیں جو ہیں وہ دودھ پتی پیتی ہیں؟ سبھی ہیلتھ کانشیس ہیں، کسی کو پکی ہوئی چائے نہیں چاہیے اتنی گاڑی گاڑی، سب جو ہیں ہلکی ہلکی لائٹ چائے پینے کے عادی ہیں. تو دلوں کو جیتنا سکھائیں، اس سے بھی آسانی ہوگی. پھر ہم اگر شادی شدہ ہیں تو ایک بات ہم سیکھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سسرال میں ہماری عزت ہو، سسرال میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق میں زندگی گزاروں، تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی اس کی بہنوں کی یا اس کی ماں کی برائی نہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ کتنی آپ کی عزت ڈال دیں گے. وہ خود دیکھیں گے کہ آپ ان کی ماں بہنوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ نے یہ سسرال کے رشتے بنائے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پڑوسی کا حق اتنا زیادہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ اب وراثت کے اندر بھی پڑوسی کو حقدار کر دیا جائے گا. تو اس پڑوسی کا حق جہاں ہے تو جو آپ کے برابر کے کمرے میں آپ کی ساس رہتی ہے یا آپ کی نند رہتی ہے اس کا کوئی حق آپ کے اوپر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں. ہم ہر چیز کو 2+2 کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگیاں سخت ہو جاتی ہیں. زندگیوں کے اندر سافٹنس آئے گی جب آپ اور میں اپنے مورل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے، سوشل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے. اس سے زندگی میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اور شیئر کرنا سیکھیں. آپ بہو بن کے جا رہی ہیں، آپ بہو ہیں، آپ کی ایک چھوٹی نند بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ اپنے کپڑے اس سے شیئر کر لیں. کوئی مذائقہ ہے؟ یا بہو کہے کہ نہیں میں کیوں دوں اپنے کپڑے اس کو، تو یہ شادی شدہ لڑکی کے کپڑے ہیں، یہ تو ان میرڈ ہے، اس کو تھوڑی اچھے لگیں گے یہ کپڑے. نہیں دیتے ہیں، شیئر کر لیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے آپ نے ڈیلیوری منگائی، پیزا آیا،
اور پیزا لے کے جلدی سے اپنے کمرے میں، اور جو بچا وہ کمرے کی فریج کے اندر. وہ زمانے اچھے تھے کہ جب کمروں کے اندر فریجز نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ نہ فریج ہوگی نہ بچا ہوا کھانا اندر جائے گا، تو ظاہری بات ہے سبھی کے سامنے فریج میں آئے گا تو پھر سب کے ساتھ شیئر ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے، جب پیزا آتا ہے تو یہاں سے وہاں تک خوشبو پھیلتی ہے. کیا ساس کی ناک کے اوپر کلپ لگا دیا آپ نے کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی، یا نند کی ناک پہ کلپ لگا دیا کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی، اور کمرے میں لے گئے اور جلدی سے کھا لیا اور باقی فریج میں ڈال دیا اور منہ صاف کر کے آ کے بیٹھ گئے، میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا. ایسے سسرال نہیں نبھائے جاتے. آپ کو اور مجھے جو سسرال نبھانا ہے اس میں مجھے اور آپ کو شیئرنگ کرنی ہے، اس میں مجھے اور آپ کو سیکریفائز کرنا ہے، اس میں مجھے اور آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. اور یہ سچی بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا سا اپنی ساسوں کو آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہوتا ہے. ہم میں سے جتنی بھی یہاں خواتین بیٹھی ہیں اور جو ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ لیں، ساسوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، اس لیے کہ ان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا، چاہے دیکھنے میں وہ کتنی بھی ینگ لگ رہی ہوں، بہرحال ان کی میموری ویسی نہیں رہتی. جیسا دور بیٹیاں دیکھتی ہیں ماں کا، جیسا دور آپ کی نندوں نے دیکھا ہوگا اپنی ماں کا، وہ جوانی کا دور تھا، طاقت کا زور دیکھا انہوں نے، پورے سینسز کو دیکھا، پورے شعور کو دیکھا. بائی دا ٹائم جب تک بہو آتی ہے، اگر ساس بزرگ ہو گئی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو پھر ان کی تلخ باتیں برداشت کرنی ہوں گی. تو اپنی بیٹیوں کو پہلے سے بتا دیں، بیٹا برداشت کرنا سیکھو، آج برداشت کریں گی تو کل ان کو برداشت کیا جائے گا. اور سب وہ مائیں لڑکوں کی جن کے گھرانے افورڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ سسرال میں ان کی بھی عزت قائم رہے، ان کی بہو کی بھی عزت قائم رہے، اور آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کا معاملہ رہے، اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو بیٹوں کو الگ کر دیجئے. اس کو بہرحال پرائیویسی کی ضرورت ہے. کیا ساس کو پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ خود ابھی 60 ایئرس کی ہیں، بہو بھی آ گئی آپ کے ساتھ گھر میں، اب آپ کے بھی تو شوہر ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں، ہر وقت ساس بن کے بیٹھی رہیں گی بس سیریس ہو کے؟ ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل کر رہا ہو کہ میں اپنے شوہر کو اپنی ادائیں دکھاؤں. اب اچھا تو نہیں لگے گا نا، بہو کے سامنے آپ بھی ادائیں دکھا رہی ہیں، وہ اپنے میاں کو دکھا رہی ہے، آپ اپنے میاں کو دکھا رہی ہیں. تو اگر اللہ نے گنجائش رکھی ہے تو الگ الگ ہو جائیں، آپ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں، وہ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائے گی. آپ کے شوہر ہیں، کیا اچھا لگتا ہے ہر وقت چشمہ لگا کے بیٹھی نے ساس بن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے؟ کبھی کبھی آپ کے شوہر کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ ان کو محبت سے دیکھیں. اب بچہ بھی بیٹھا ہے اور بچے کی بیوی بھی بیٹھی ہے تو وہ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ساس سسر لگے ہوئے دونوں آپس میں طوطا مینا کی طرح. تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے ان کو پرائیویسی کے ساتھ الگ کر دیں. اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، اوپر کا پورشن بہو کو دے دیا، نیچے کے پورشن میں خود آ گئے، ایک ہی باؤنڈری کے اندر 2 پورشنز بنا لیے، ایک ہی باؤنڈری کے اندر 3 پورشنز بنا لیے. سسرال کی عزت، سسرال کا احترام بہو کو بھی کرنا ہے، ساس کو بھی کرنا ہے، اسی طرح سے گھر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے ہمارے خالق نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں ان کو عمل میں لا سکیں، اور تلخ اور میٹھے حالات کو یاد رکھیں سسرال کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. تلخ اور میٹھے حالات آئیں، ان کو سنبھالنا سیکھیں، اس میں اپنی اصلاح کا رویہ نکالیں کیا ہے، اور دیکھیں کہ آپ نے اس میں اپنا کون سا رسپانسبل بیہیویئر شو کرنا ہے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے نبی، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. یہ ہے حقیقی مبلغ، بے لاس بے غرض. بس مقصد کیا ہے؟ میں لوگوں تک بات پہنچا دوں اور لوگ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. بے لاس خدمت کرنا. اے نبی، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ دیکھیں، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ومر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. بڑا متبرک ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جان نشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے، ناشکر گزار یا شکر گزار ہونا چاہے. و عباد الرحمن، کل آپ سے بات کی تھی
جس طرح سورۃ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا بتایا ہے، اسی طرح ایمان کا اظہار کرنے والی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ٹاپ ایمان کے اوپر کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کرائیٹیریا، وہ سلیبس اسکالرز کے مطابق ان آیات کے اندر چھپا ہوا ہے، ایمبیڈڈ ہے، جن کو ٹائٹل دیا گیا ہے عباد الرحمن۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، یعنی وہ کیسے ہوتے ہیں، ایگریسو نہیں ہوتے۔ پیچھے سسرال والوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا عباد اللہ کے بندے نہیں، عباد الرحمان، رحمت کے ساتھ انوالو کیا ان کو اپنی۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نرم چال چلتے ہیں، ایگریسو نہیں ہوتے، پیسو رویہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، آرام سے رہنے والا، ایگریسو نہیں ہے، آپریسو نہیں ہے، پیسو رہتے ہیں، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا ان کو شوق نہیں ہوتا۔ آپ اگر ایسی بات اپنے ذہن میں سسرال کے اینگل سے لے کر آئیں تو آج کل تو لڑکیوں کی اپنی ماؤں سے نہیں بنتی، تو بس سوچیں ذرا ساسوں سے کیسے بنیں گی۔ اگر ماؤں نے ان کی تربیت نہ کی تو وہ کبھی بھی اپنے سسرال میں بہترین طریقے سے اچھی بہو اپنے آپ کو نہیں بنا کر رکھ سکتی۔ تو نرم چال چلنے والے ہوتے ہیں رحمان کے بندے، سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عربی زبان میں جاہل کس کو کہتے ہیں، جو ایگریسو ہو، جو ایموشنل ہو، جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، جس کو غصہ بہت جلدی آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ کی ساس کو آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے، آپ کہیں سلام، یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خاموشی کا اظہار کریں، اس وقت بیک ٹو بیک آنسر نہ کریں، ترکی بترکی جواب نہ دیں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ جب ایموشنل لوگ تم سے بات کریں، صبر کا مظاہرہ۔ جب غصے والے جذباتی لوگ تم سے بات کریں، جس کی بات کا جواب دینے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوگا، جھگڑے کو طول دینا، تو خاموشی کا اظہار کرو۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی بھیجو، خاموش ہو جاؤ۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اتنی اعلیٰ شخصیت کب بنتی ہے، جب اعلیٰ رب کی بندگی کی جاتی ہے۔ سلامتی کی بات کرنے والا یاد رکھیں ریاکشنری نہیں ہوتا۔ اعلیٰ ہستی کی عبادت کی وجہ سے اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس لیے کہ کثرت سے دعائیں کرتا ہے، اپنی اسٹرینتھ کے لیے اللہ سے اطاعت کی اور اللہ سے محبت کی دعائیں مانگتا ہے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی مستقر اور مقام ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ ایک دور تھا کہ لوگ نیکی کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا آج مسلمان گناہ کر کے کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں، اتنا ڈرا کرتے تھے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ نے کہا کہ وہ کیسے بندے ہوتے ہیں، نرم چال چلنے والے، پھر کیسے بندے ہوتے ہیں، بحثوں میں نہ انوالو ہونے والے۔ اتنا نیک بندہ ہے، اس کے بعد بھی اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور رات میں قیام میں راتیں گزارتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ پھر یہ بتایا کہ ریسپانسبل اسپینڈنگ کرتے ہیں، بے جا خرچ کرنے والے نہیں ہوتے، اسراف کرنے والے نہیں ہوتے، تبذیر کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ بتا دیا گیا کہ اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو۔ تو بتا دیا اگر توبہ کی، اور توبہ یاد رکھیں، توبہ ہاتھ پاؤں جسم کا عمل ہے، کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اللہ میں نے توبہ کر لی، رک جایا جاتا ہے اس گناہ سے تاکہ پتہ چل جائے کہ اب میں اس چیز کے قریب بھی نہیں جاؤں گی۔ انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو انسان کا ایمان اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے جب تک کہ انسان توبہ نہیں کر لیتا۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان چڑیا کی شکل میں اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے، اور جب تک اس کے دل میں واپس نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے کبیرہ گناہوں کے اندر انوالو نہیں ہوتے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔
امیجن تو کریں، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے ایک شخص بہت ڈر رہا ہوگا قیامت کے دن کہ اس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے کھولا جائے گا. اس کو خوف آ رہا ہوگا اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو بتایا جائے. فرشتے اس کے تمام صغیرہ گناہ بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک اجر دے دو. جب وہ بندہ یہ سنے گا کہ اس کو اس کے صغیرہ گناہوں کے بدلے میں ایک اجر مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا اللہ میرے اور گناہ بھی ہیں، میں نے وہ غلطی بھی کی تھی، میں نے وہ غلطی بھی کی تھی. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ ان کو بھی حسنات میں بدل دے. تو اللہ کو کسی ایک آپ کی توبہ پر اتنا پیار آ جائے، اللہ کو آپ کی کسی ایک قربانی پر اتنی محبت کا اظہار ہو جائے کہ اللہ ایسا بھی اپنے بندے کے ساتھ کر سکتا ہے. اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ اپنے اس بندے کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے جو اس کی راہ میں عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، یعنی ٹرن اوور اے نیو لیف. اس نے اپنی غلطی کے بعد توبہ کی اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا. اور رحمان کے وہ بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی وہ جھوٹی باتوں کو گواہ نہیں کرتے. یہاں آیا والذین لا یشہدون الزور، یشہدون گواہ نہیں بنتے، دیکھتے نہیں ہیں، جھوٹا لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں، جھوٹے فلمیں اور ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہنے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولادوں کو ہم اپنے پیچھے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں. اور دیکھیں قرآن میں اولاد کا لفظ بھی آتا ہے لیکن یہاں پر وہ اولادنا نہیں آیا، وہ ذریاتنا آیا. ذریت کہتے ہیں عربی زبان میں آپ کا اور میرا لینیج، پروجنی، جو شجرہ چلتا ہے. یعنی انسان ایسی دعا اللہ سے مانگے کہ جس میں اس کی نسلیں کور ہو جائیں. اللہ نہ صرف میرے آج کے بچے، میری آج کی اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میری آنے والی نسلیں صدقہ جاریہ بنے. آج آپ کی دعائیں، جو آپ دعائیں اپنی اولاد کے لیے مانگیں گی کہ اللہ میری اولاد کو کلمے کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو شریعت کا پابند بنا دے، اللہ میری اولاد کو قرآن کا حامل بنا دے، حامل قرآن بنا دے. اللہ ہو سکتا ہے آپ کی اس دعا کو آگے نسل در نسل، نسل در نسل آگے سے آگے ٹرانسفر کرتا جائے. امیجن کریں پھر قیامت کے دن آپ کے ساتھ ایک آپ کے صدقہ جاریہ کی فوج کھڑی ہوگی انشاءاللہ. تو پھر اللہ میرے اور آپ کے لیے اپنی رحمت سے شاید جنت میں جانا آسان بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اگر آپ کو متقیوں کا امام بننا ہے تو آپ کو تقوی میں سب سے آگے جانا ہوگا. جو کسی کمپنی کا، آرگنائزیشن کا CEO ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، جو کسی جگہ کا MD ہوتا ہے، جو کسی اسکول کی پرنسپل ہوتی ہے، جو کسی ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے، وہ باقی لوگوں سے سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے. اگر متقیوں کا امام بننا چاہ رہے ہیں تو اپنے تقوی کو سب سے آگے لے جانا ہوگا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلندی کی شکل میں پائیں گے. آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ کہا ہے نا کہ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ، اپنی ضروریت کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی بات کرو. آنکھوں کی ٹھنڈک، جتنے جتن ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے کرتی ہے. آپ کا بچہ ہے 5 سال کا، 6 سال کا، 3 سال کا، دودھ نہیں پیتا، مائیں کیا کرتی ہیں؟ کبھی اس کو مینگو شیک بنا دیں گی، کبھی اس میں اسٹرابری فلیور ڈال دیں گی، کبھی اس میں چاکلیٹ فلیور ڈال دیں گی، کبھی اس میں روح افزا ڈال دیں گی. کتنے جتن کرتی ہیں. اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے بھی اتنے ہی جتن کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات بتائیں، آپ کی نہیں سنتے کسی اور کی بات سنوائیں، کسی اور کی بات بھی نہیں سنتے آپ کوئی لیکچر سنوائیں، وہ بھی نہیں سنتے آپ کچھ اور کریں، پھر کچھ اور کریں. ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ جتن تو کریں، جیسے ان کو کھانا کھلانے کے لیے جتن کرتے ہیں. مائیں پریشان رہتی ہیں اگر بچہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا. نظر لگ گئی میرے بچے کو، اس نے کھانا ہی نہیں کھایا 2 وقت سے. کتنا پریشان ہوتے ہیں. اور اس بات پر پریشان نہیں ہوتے، نظر لگ گئی میرے بچے کو، اس نے اتنے مہینوں سے قرآن نہیں کھول کر پڑھا. اس بات پر تو ہمیں کبھی نظر لگتی ہوئے محسوس نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں لو یہ بھی کوئی نظر لگنے کی بات. یہ ہمارا حال ہے.
تو اتنی ہی فکر مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں اپنی اولاد کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو ان صفات کا حامل بنائے۔ اللہ بس ہم اس رمضان ان عادتوں کو ان صفات کو اپنے اندر اپنا لیں۔ اے نبی، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہو جائے گا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، لزاما کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ کو چپک جائے، ایسا عذاب جو چپک جائے گا انسان کو، انسان سے الگ نہیں ہوگا۔ تو ہدایت کا نقطہ آغاز دعا ہے، اور اس کے قبول ہونے پر عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسان کی دعا کی قبولیت کی ایک نشانی انسان کو عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ سورۃ الشعراء، شعراء کا مطلب ہے شاعر، پوئٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت